اقرا یعنی جبرائیل جو پیغام لے کر آئے تھے اس میں تھا اقرا، یہ پہلا پیغام تھا اقرا پڑھیے، یہ وحی الہی کے لفظ ہیں، پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ آیا اقرا۔ ہر بچہ بابا اپنے بیٹے سے کہتا ہے پڑھو، استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو، ماں بیٹے سے کہتی ہے پڑھو، دادا پوتے سے کہتا ہے پڑھو، دادی پوتی اور پوتیوں سے کہتی پوتیوں سے کہتی ہے پڑھو۔ تو پڑھو کا لفظ آب ہے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ جبرائیل نے کہا پڑھیے، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ہم نہیں پڑھتے، یہی تو فرمایا، زور سے بولیے کہ یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھا، میں نہیں پڑھتا، یعنی میں نہیں پڑھتا، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کہا پڑھیے، فرمایا نہیں پڑھتا، پیار سے اپنے بازوؤں میں لیا، فرمایا پڑھیے، ہم نہیں پڑھتے۔ ہو گئی بات؟ زور سے بولیے۔ تب کہا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، زور سے اپنے رب کے نام سے پڑھ دیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان علیٰ فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یا الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، واسطہ ختم الرسل حضرت علی مشکل کشا، واسطہ حضرت حسن و فاطمہ شہزادہ گلگوں قبا، پر لبا ماہو فغاں در دست کشکول گدا، المدد مخدوم بھیکھا، المدد بہر خدا، مظہر مخدوم بھیکھا، سراج اولیاء، مرشدی مخدوم ملت، پیر کامل رہنما، حضرت علامہ سید عبد صبح پیشوا، پاسبان دین بیضائے نبی الانبیاء، نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلا جزدہ فی الاجساد وعلا قبرہ فی القبور وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بس تھوڑی دیر خاموش رہنا، ورنہ پھر تم لوگوں کو اگلے پروگرام میں پیچھے کروانا پڑے گا، یہی سزا ملے گی۔ اگر چپ رہو تو ٹھیک، بہت اطمینان سے، میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور نہ مجھے بھی تفصیل کوئی خطاب کرنا ہے۔ خطیب با کمال کہوں، مفکر اسلام کہوں، استاذ العلماء کہوں،
2,500-3,000 تو شاگرد ہوں گے قبلہ کے. استاذ العلماء کہوں حضرت مولانا کمال اختر صاحب قبلہ، اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں سلامت رکھے. استاد ادب دارالعلوم نور حق چررا آئے محمد پور فیض آباد. نام بھی کمال ہے اور بڑی کمال شخصیت. ان کا خطاب ہو چکا ہمارا، ان کا بچپن کا ساتھ ہے. اتفاق سے اشرفیہ میں ایک ہی کمرے ہی میں رہتے تھے، ایک ساتھ رہتے، تو شب و روز کا بھی ساتھ رہا، اب بھی ساتھ رہتا ہے. تو بہت زیادہ بہت تقریر نہیں کریں گے. ویسے بھی صبح کی میری فلائٹ ہے کرناٹکا کے لیے، میں نکل جاؤں گا، 9 بجے کی فلائٹ ہے. تو بہت اطمینان اور سکون سے آہستہ آہستہ بول دوں اور آہستہ آہستہ لب و لہجے میں پہلا خطاب آپ سن لیجیے. ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. زور سے بولیے، کس کے بولو. جیسے میں نے ان سے پوچھا آپ کے حافظ صاحب سے کہ آپ کا استاد کون ہے، تو انہوں نے ٹال دیا، بتائے نہیں کہ میرا استاد کون ہے. نہیں علم تھا، قیاس ہے، قیاس ہے، علم نہیں تھا. آپ کا استاد میرے اساتذہ جن کے سامنے میں نے ذانو ادب طے کیا، بچپن سے لے کر جس نے مجھے اردو سے آخری کتاب تک پڑھایا، وہ سب مجھے یاد ہے اور سب کا نام بہت اطمینان کے ساتھ. تو ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو. تو کسی نے کسی سے کچھ سیکھا ہے اور کسی نے کسی سے کچھ پڑھا ہے. علامہ کمال اختر صاحب جو تشریف فرما ہے یہاں پر وہ سب کے استاد مجھے چھوڑ کر. تو پتا چلا جتنے لوگوں نے پڑھا ہے سب کے دادا استاد. تو سبحان اللہ. بولیے، آپ کے بھی استاد ہوں گے، آپ نے بھی ذانو ادب طے کیا ہوگا، تو سب کے استاد ہیں. تو استاد کے جو شاگرد ہوں گے ان کے دادا ہو جائیں گے. تو سب نے کسی نہ کسی سے پڑھا جی، اور انہوں نے بھی کسی سے پڑھا ہے. وہ ان کے استاد، اس کا بھی کوئی 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 استاد. وہ محدث ہو، مفتی ہو، محقق ہو، مجدد ہو، دانشور ہو، چاہے قطب ہو، غوث ہو، دال ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، نجبہ ہو یا نقبہ ہو، مجتہدین ہو یا مفسرین ہو، سب نے کسی نہ کسی سے پڑھا ہے. جی ارے زور سے بولیے سبحان اللہ. سب نے کسی نہ کسی سے پڑھا ہے. ایک دنیا میں صرف، میں آپ کو سمجھانے کے لیے خطاب کر رہا ہوں، کل بولوں گا دوسرے انداز سے بولوں گا. ایک دنیا میں صرف ہمارے آقا کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیے. سبحان اللہ. کوئی روایت نہیں ہے تاریخ میں کہ ابو طالب نے کہا ہو پڑھیے محمد. یہ عتبہ ہے، اس سے کلاس لے لیجئے محمد. یہ شیبہ ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیجئے محمد. یا یہ ابو الحکم ہے، بات کی تاریخ کا ابو جہل. ابو الحکم جیسی شخصیت اس کے سامنے بیٹھ کر، تو مکہ معظمہ میں جتنی عظیم شخصیتیں تھیں
قبیلے بنی سعد سے لے کر مخزوم تک، مخزوم سے لے کر بنی امیہ تک، بنی امیہ سے لے کر بنو ہاشم تک، بنو ہاشم کے ساتھ پورے قبائل قریش تک کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جس نے اس بات کا اعلان کیا ہو کہ عبداللہ کے بیٹے نے ان سے پڑھا ہے، عبد المطلب کے پوتے نے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اہل بیت، نعرے تکبیر۔ بات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی سے پڑھا ہے، نہ دوست نہ دشمن۔ اگر عتبہ کے سامنے زانو ادب کیا ہوتا تب، ابو جہل کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہوتے تب، ابو لہب سے دست لیا ہوتا تب۔ قرآن بتاتا ہے اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، جو کچھ سکھایا ہے اس کو اس کے رب نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے پوچھا قرآن یہ بتا کیا کیا سکھلایا ہے؟ کہا رب نے اس کو سب سکھلایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے مجھے تقریر تو کرنا نہیں ہے، اور بالکل تھوڑی سی دیر کے بعد میں چھٹی لوں گا آپ سے۔ رات بھی زیادہ ہو گئی، جلسوں کی ترتیب میں پھر آپ کو کیا کیا اس بات کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس کی سمجھدانی دیوبند میں بند ہے، تو وہ کیسے سمجھتا؟ اس کو سمجھنے کے لیے بریلی کا کھلا واتاورن چاہیے۔ اور یاد ہے آپ کو بریلی اور دیوبند کی تقریر، جب ہم نے ان لوگوں نے چل کے رنجی کیا تھا، اس کے بعد آپ بھی غازی ہیں ہم بھی غازی ہیں، ورنہ دونوں شہید ہو جاتے۔ بتانے لائق نہیں ہے کولہاپور میں جو خطاب کیا تھا۔ اور چونکہ تقریر لمبی نہیں کرنے لگا، اس موضوع کو بھی نہیں چھوڑنا ہے جس میں ہم ہی تھے، ہم دو ہی خطیب تھے کولہاپور میں، ہم تھے آپ تھے، اور وہ تو ہمارے بزرگوں کا کرم ہے کہ ہم لوگ سلامت ہیں۔ بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور رب نے سکھلایا تو کیا سکھلایا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، سب کچھ سکھلایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ کہہ سبحان اللہ، زور سے بولو، ہر چیز کا۔ میں اس میں بہت لمبی روایت میں نہیں جاؤں گا، خطاب والے اتنا سمجھ لیجئے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور ترقی کر کے جہاں تک پہنچے گی، اور جو چیز بنی ہے اور جو بن چکی ہے، جو بننے والی ہے، یہاں تک کی سوئی اور دھاگا کا بھی علم آدم کو دیا ہے۔ واہ واہ واہ، ساری چیزیں علم آدم کا ایک قطرہ ہیں۔ یہ لائٹ، یہ اس میں لگنے والی ٹیوب، یہ اڑنے والے ہوائی جہاز، یہ میسائل ہے، یہ پرمانو بم، یہ کلاک شوق، یہ AK-47، یہ موزر، یہ چکیاں، یہ پتیلیاں، یہ ڈوئیاں، یہ پول، یہ برج، یہ ریلوے لائن ہے، یہ ٹیپ، ان سب کو کیسے بنانا ہے، اور آدم کا علم ہمارے پیغمبر کے علم کا ایک قطرہ۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اب آپ رک کر کے سوچئے، جب آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو فخر آدم کے علم کا عالم۔ اسی لیے فخر ہندوستان، مسلک ماتریدی کے ترجمان، اہل سنت کے نظریات کے نگہبان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ
وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلی ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک ربنا وبسیم رسولا منہم۔ یہ دعا ہے ابراہیم کی۔ اپنے دادا کا لفظ ادا کر دیا تھا تو دادا ہی گھوم رہا ہے۔ دادا نے پوتے کے لیے دعا کی تھی۔ یہ تو سبحان اللہ 3.5 سال 1000 سال پہلے مانگی تھی، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ کہ تو سبحان اللہ، زور سے بولیے، ان پر تیری نشانیاں بیان کرے، زمین آسمان، لوح و قلم، فرشات، تحت الثری سے لے کر عرش کی بلندیوں تک جو جو تیری نشانیاں ہیں وہ سب بیان کرے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں سکھلائے، کیا سکھلائے؟ کتاب۔ کتاب کون سی کتاب ہی نہیں، بس کتاب۔ انہیں کتاب سکھلائے، بھیج، آئے، نشانیاں بتائے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ 7 آسمان، جو انسان دیکھتا ہے اس کے بھی بارے میں بتائے، اور جو نہیں دیکھتا اس کے بھی بارے میں بتائے۔ اور انہیں کتاب سکھلائے، حکمت سکھلائے۔ حکمت بہت وسیع لفظ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اور انہیں پاک کر دے۔ زور سے بولیے، زور سے بولو۔ 2 کام، کتاب اور حکمت، یہ تو الگ ہو گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک پوائنٹ پر اور آ جاتے ہیں۔ یہ حسینی بابو نے غوث اعظم پر منقبت پڑھ دیا، تو اس لیے ایک پوائنٹ پر ہم آ جاتے ہیں۔ کہیے تو ہم آ جائیں، بولے جلدی سے۔ جی، غوث اعظم پہنچے پڑھنے کے لیے، سید عبد القادر جیلانی مکتب میں گئے پڑھنے کے لیے۔ بولو جلدی سے، کیا کرنے گئے؟ اور بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا عبد القادر بسم اللہ شروع کریں۔ جیسے استاد نے کہا بسم اللہ شروع کریں تو غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پڑھتے رہے۔ وہ استاد دیکھتا رہا، سنتا رہا، وہ پڑھتے رہے، وہ دیکھتا 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 رہا، یہاں تک کہ غوث پاک نے 17 پارے پر روک دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا عبد القادر اور پڑھو، کہا بس میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں اتنا ہی یاد کیا تھا۔ زور سے بولو، بہت اطمینان کے ساتھ سنیں۔ غوث اعظم، پیر پیرا، شاہ چیلا، بڑے پیر، دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی، تمام فضیلتوں کے ساتھ مادر زاد ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب آپ سوچ لیجئے، جب ایک ولی ماں کے پیٹ میں رہ کر اتنا سیکھ سکتا ہے، اب ایک نبی تخلیق آدم سے لے کر اس دم تک اس نے کتنا سیکھا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دے شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تقریب بس سمیٹ کے ایک پوائنٹ پہ ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بچیاں ہیں اور ان میں کل بچے ہیں۔ یقیناً یہ حضرت حافظ، کیا نام ہے؟ نوشاد، میں سب کا نام بھول جاتا ہوں۔ یہ حضرت حافظ نوشاد صاحب قبلہ ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ زور سے بولیے، بڑی محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے۔ ان سب کو آپ ہی نے پڑھایا ہے، ادھار میں تو کہیں سے نہیں لائے ہیں، مطلب آپ کے داد معاملہ ہے نا، آپ ہی نے پڑھایا دنوں رات۔ کئی سال لگایا؟ 5.5 سال۔
کتنا؟ تو زور سے بولیے حافظ احمد علی صاحب، غور کیجئے، 5.5، 5 نہیں، اس میں 6.5 لگا ہوا۔ تو 5.5 سال لگا انہیں قرآن پڑھانے میں، تلفظات مخارج سمجھانے میں، اور انہیں رٹوانے میں، اور اس کے بعد یاد کرانے میں، ناظرہ سے لے کر آگے تک جہاں تک آپ نے پڑھایا ہے 5.5 سال لگا۔ اور کتاب کون ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کتاب کون ہے؟ تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، زمین و آسمان سب چیز کا بیان ہے، کوئی چیز نہیں، 18,000 عالم کا بیان۔ آپ تلاش کر لو، بیان ہے۔ یہ قرآن ہے، کتاب الہی، اور اس کی عظمت کیا ہے؟ قرآن اپنا مقام بتاتا ہے، قرآن اپنا درجہ بتاتا ہے، قرآن اپنی اہمیت بتاتا ہے، قرآن اپنا رتبہ سمجھاتا ہے، قرآن اپنی بلندیوں سے ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا، کہاں؟ پہاڑ، زور سے بولو، پہاڑ پر، کہاں پر نازل ہوتا؟ پہاڑ پر۔ ندی نہیں کہا قرآن نے، سمندر نہیں کہا، جنگل نہیں کہا، زمین نہیں کہا، خاص کیا پہاڑ۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ یعنی ہمارے نزدیک سب سے مہین ریزہ بالو کا ہوتا ہے، یعنی سمجھ لو بالو کی طرح ہوگا اگر پہاڑ پر نازل ہوتا۔ اور اتفاق دیکھیے، جب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر زمین پر نہیں بلکہ پہاڑ پر موجود تھے۔ ارے جلدی سے بولے سبحان اللہ۔ یہ بہت وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، پہاڑ پر۔ اور قرآن جب نازل ہوا تو پہاڑ پر، اور پیغمبر کہاں موجود تھے؟ پہاڑ پر۔ وہ پہاڑ جبل ہیرا ہے۔ نہ جبرائیل کے آنے کے طریقے میں بحث، نہ جبریل کے نازل ہونے کے طور طریقے پر بحث، نہ جبریل کے سامنے کھڑے ہونے پر بحث، نہ جبریل کے پروں کی تفصیلات، نہ جبرائیل کی بلندیاں، نہ جبرائیل کا کرسی پہ بیٹھا ہونا، نہ جبرائیل کا کھڑا ہونا، یہ ساری تفصیلات سے ہٹ کر بولتے ہیں جبرائیل پیغمبر کے قریب آئے۔ غار تھا، پہرا کے پہاڑ کا غار، یعنی گفا تھی۔ رسول کریم تشریف فرما تھے، جبرائیل آئے، کس شکل میں آئے اس پر بحث، کس انداز سے آئے اس پر بحث۔ جبرائیل قریب آئے تو جبرائیل نے نہیں کہا اے اے اے، نام ایسا ہے کہ لینے میں بھی احتیاط برتنا پڑتا ہے۔ حضور کا نام ایسا نام ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، آ کے وقت میں ہم اے دل بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ کیا کریں، لیکن نام لے رہے ہیں، حضور کا نام لیا اور فرمایا اے، کیا لقب اس مقام پر لے روایت کے اعتبار سے، زیادہ نام ہی لے لیتے ہیں۔ درود پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد۔ آپ نے فرمایا ہاں، کہا یہ نہیں کہا سیکھیے، زور سے بولیے، یہ نہیں کہا سیکھیے، نہ سیکھنے کا لفظ نہیں ادا کیا، زور سے بولیے، کہیں بھی رب نے اپنے رسول کے لیے پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال کیا، تو یہ نہیں کہا سیکھیے، جبرائیل نے کہا پڑھیے، اقرا، زور سے بولیے، اقرا،
یعنی جبرائیل جو پیغام لے کر آئے تھے اس میں تھا اقرا. یہ پہلا پیغام تھا اقرا پڑھیے. یہ وحی الہی کے لفظ ہیں. پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ آیا اقرا. ہر بچہ بابا اپنے بیٹے سے کہتا ہے پڑھو. استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو. ماں بیٹے سے کہتی ہے پڑھو. دادا پوتے سے کہتا ہے پڑھو. دادی پوتی اور پوتیوں سے کہتی پوتیوں سے کہتی ہے پڑھو. تو پڑھو کا لفظ آب ہے. پڑھو پڑھو پڑھو. جبرائیل نے کہا پڑھیے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ہم نہیں پڑھتے. یہی تو فرمایا. زور سے بولیے کہ یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھا, میں نہیں پڑھتا, یعنی میں نہیں پڑھتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کہا پڑھیے. فرمایا نہیں پڑھتا. پیار سے اپنے بازوؤں میں لیا. فرمایا پڑھیے. ہم نہیں پڑھتے. ہو گئی بات. زور سے بولیے. تب کہا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي. زور سے اپنے رب کے نام سے پڑھ دیجئے. جس سے دادا نے نہیں کہا پڑھیے, دادی نے نہیں کہا پڑھیے, ماں نے نہیں کہا پڑھیے, حلیمہ سعدیہ نے نہیں کہا پڑھیے, ام ایمن نے نہیں کہا پڑھیے. زور سے جلدی سے بولو, جلدی سے. جس سے کسی نے نہیں کہا پڑھیے, خاندان کی کسی شخصیت نے نہیں کہا پڑھیے. عبد المطلب جیسا دادا جو کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا, 11 بیٹوں کا باپ. بیٹے ہیں 12 لیکن انتقال ہو چکا تھا. تو 11 موجود بیٹوں کا باپ جب حضور کو دیکھتے آتے ہوئے تو فرماتے آئے لوگوں اس کے لیے راستہ چھوڑ دو. حضور آتے اور دادا کی گود میں بیٹھ جاتے. ایسے شفیق دادا نے بھی نہیں کہا پڑھیے. پہلی بار کسی نے اس زمین پر آواز دی پڑھیے پڑھیے. اور حضور نے جب کہا ہم نہیں پڑھتے, ارے جو سیکھ کر آیا تھا اسے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو سارے علوم جانتا تھا اسے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور نے اس مقام پر انکار کر کے اس بات کا اعلان کیا, اے پورب میں بسنے والوں, اے پچھم میں بسنے والوں, اے اتر میں بسنے والوں, اے دکھن میں بسنے والوں, اے آدم کی اولاد, مجھ کو میرا رب سکھاتا ہے, مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں. سبحان اللہ. اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي. اور پھر حضور نے تلاوت شروع کیا. کہہ دیے سبحان اللہ. زور سے بولو جلدی سے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہیں پر ایک لمحہ رک کر سوچئے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. اگر ایک کتاب پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی. وجود بشری نے کیسے قبول کیا اس لوگ کو. قلب اطہر پر کیا گزرا, قلب اطہر کے احساسات کیا تھے. یہ بارے گرا جب قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا. آپ کے وجود بشری کی کیفیات کیا تھی اسے بیان کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے, جب آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے پہاڑ سلامت تھا مگر آپ کا جسم اقدس یوں کب کبانے کا لفظ بول دوں, کب کبا رہا بول دوں, تو یوں کب کبا رہا تھا آپ کا جسم اطہر. یعنی وہ بارے گراں جو پہلی بار نازل ہوا تھا جس میں صدا اقرا تھی, اس کا اتنا بار تھا کہ جس میں اطہر کپ کپا رہا تھا. پیغمبر نے اس بارے گراں کو اپنے قلب اطہر پہ محسوس کیا.
اب اس کے بعد اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں بہت اطمینان و سکون کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث کا یقیناً سہارا لیتا، جس میں سیدہ خدیجہ کبریٰ سے وابستہ تفصیلات ہیں، لیکن وہ وقت نہیں ہے۔ میں اپنا خطاب یہیں پر مختصر سا خطاب روک دیتا ہوں۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ان کاوشوں کو جو آبادی میں جاری ہیں یہ جاری اور ساری رہیں اور ترقی کریں حافظ صاحب بھی، اور زیادہ سے زیادہ شاگرد اور شاگردائیں تیار کریں۔ یہ رشین انداز کا کام کر رہے ہیں، وہ محلے محلے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، تلفظات اور مخارج صحیح کر رہے ہیں، آیات اور سورتوں کو رٹوا رہے ہیں، دعائیں ازبر کروا رہے ہیں۔ ایک حافظ و قاری کی حیثیت سے جو ہونا چاہیے، ایک عالم کی حیثیت سے جو انہیں کرنا چاہیے، ایک باشعور فرد کی حیثیت سے جس چیز پر انہیں کوشش کرنا چاہیے، یعنی اللہ نے جو انہیں دیا ہے وہ اسے بانٹ رہے ہیں، بانٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اخلاص پیدا کرے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر آئے۔ اللہ رب العزت ان کو سچی ستھری اور اچھی نیت عطا کرے اور نیت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بس اہل اسلام، میں اپنے خطاب کو روک دیتا ہوں، رات کافی ہو چکی ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کو فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں۔